बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हजूर बख्श और आप देख रहे हैं बुराक डिजिटल। नाज़रीन, आज के पॉडकास्ट में हम उसी धरने की बात करेंगे जो काफ़ी दिन से इस्लामाबाद में जारी है और कुछ नए डेवलपमेंट सामने आए हैं जो कि दिल दहलाने वाले हैं, तो उन पर भी थोड़ी अपनी गेस्ट की राय जानेंगे। सिलसिले में बात करने के लिए स्टूडियो मेरे साथ मौजूद है सलमा खान साहिबा। उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। धरना तो अभी भी जारी है इस्लामाबाद में, जो सो कहल धरना है, लेकिन अभी काफ़ी हालात ख़राब होते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि बच्चे और बच्चियों को भी स्क्रिप्ट दे के अभी लाया गया। आपको इनका मकसद क्या लग रहा है? ज़ुरबख्श, देखिए, मैं जब गई थी ना, मैंने खुद ये ऑब्जर्व किया था कि वहाँ पे बहुत छोटी बच्ची अंडर एज से, तो आपको पता होगा कि मतलब वो 11-12 साल से स्टार्ट होती हैं, 18 तक पूरी नहीं हुई हैं। ऐसी बच्चियां हैं जिनको ऐसा ब्रेन वॉश करके इन्होंने वहाँ पे बैठा दिया है और बाकायदा उनको स्क्रिप्ट सिखा दी गई है कि आपने रियासत को ब्लेम करना है हर सूरत में। तो वो बच्चियां जो मैंने वहाँ देखी हैं और वो लिटरली वो शाउटिंग कर रही थी। देखिए, मैं बीइंग, अगर मुझे तो वैसे ही सो कॉल्ड आंटी कह रहे होते हैं, तो ठीक है, मैं इनकी माँ की जगह थी, तो वो अपनी माँ की जगह एक औरत पे जब उंगली उठा के चिल्ला रही होती हैं, तो वो क्या तरबियत हुई होगी उनकी, या तरबियत भी छोड़ दें, क्या सिखाया गया है उन बच्चों को, उन बच्चों के जहन किस तरह से मुंतशिर हुए हैं और पाकिस्तान के खिलाफ उनके दिलों में, उनके जहनों में कौन सी बगावत पल रही है। ये अगर कोई ऐसा बाशऊर शहरी कोई और जाके देख ले तो उसका भी दिल फट जाएगा वहाँ जाके कि ये इतनी छोटी छोटी बच्चियां जिनको अभी इन्होंने अपने करियर में पाँव रखना है, आगे जाना है, स्कूलिंग होनी है। बिल्कुल, ये 4th-5th क्लास की मुझे लगता है बहुत छोटी बच्चियां ऐसी होंगी कि जो मुश्किल से अपने नाम भी प्रोनाउंस कर सकेंगी या उनको अपने नाम की स्पेलिंग भी आती होगी। वो बाकायदा स्क्रिप्टेड होती हैं, वो पूरा स्क्रिप्ट याद करके आपको बता रही होती हैं कि फलां है और ये इसके साथ है, ये इधर से गायब हुआ, यहाँ चला गया। उनको वो चीज़ याद करा दी गई है। अब वो चीज़ जो एक बच्चे के जहन में डाल दी है, वो निकलेगी कैसे उनके जहन से? ये बच्चे जितनी भी ग्रो करती जाएं, लेकिन ये जो आपका अंडर एज का वो होता है ना, ये एक ऐसी उम्र होती है जिसमें ये बच्चे जो है, जो आपने इनहेल कर लिया, वो यहाँ पे फीड हो गया। बिल्कुल, यहाँ पे फीड हो गया। फ्यूचर कंप्रोमाइज हो रहा है। बिल्कुल, फ्यूचर कंप्रोमाइज हो रहा है। मैं अभी देखा जाए, ये बच्चियां बहुत छोटी थी, हालांकि जो तस्वीर उनके हाथ में होंगे उनको ये भी नहीं पता होगा कि ये शख्स कहाँ है, इसका नाम क्या और किस लिए, मतलब अभी अगर मंजर आम पर नहीं है तो किस वजह से। हालांकि बड़ी बातें होती है किसी का गायब होना, उसके पीछे समझने के लिए भी एक बड़ा दिमाग चाहिए होता है। उनको ये फीड करना उनके माइंड में कि भाई रियासत ये है तो रियासत ने वो किया, वो कल उनकी फ्यूचर की हम बात कर रहे हैं, वो जब बड़ी होंगी तो रियासत को लेकर उनके दिमाग में क्या चीज आएगा। देखिए, मैं फिर से वो उसी टॉपिक को दोबारा वो करके ये बोलूंगी कि ये वो बच्चियां हैं जो हमारे फ्यूचर के मामार थी या हैं, बल्कि हैं इस वक्त भी इनके पास बहुत ही एक पॉजिटिव रोल प्ले करने के लिए वक्त है। ये वापस अपने रास्ते पे चले जाएं। इनके लिए बेहतरीन स्कूलिंग सिस्टम मौजूद है कोटा में, बलूचिस्तान में। और मैं कहती हूँ इतने काबिल बच्चे होते हैं बलूचिस्तान के बच्चों की काबिलियत पूरी दुनिया में मानी जा चुकी है। इनको साइंस और टेक्नोलॉजी पे लगाएं, इनको डिजिटल फॉर्म्स पे लगा दें, आप इनको बिजनेस खोल के दे दें, आप इनको एंटरप्रेन्योरशिप सिखा दें, आप इनको डिजिटल मीडिया पे, सोशल मीडिया पे वो प्लेटफॉर्म जो अर्निंग का सोर्स होते हैं उन पे लगा दें। ये वो बच्चे हैं जो कि जिसको कहते हैं कि जो वो नहीं तो बीज होता है, ये हमारे वो जरखेज जमीन के वो बीज है, जिनको बीज को लगा दिया तो ये तनावर दरख्त बनेगा, ये पौधे बनेंगे, ये फ्रूट देंगे। और इन बच्चियों में किसी तरह से मैंने नहीं देखा कि काबिलियत की कमी है। जब वो एक स्क्रिप्ट याद कर सकती हैं पूरा का पूरा, वो बता देती हैं आपको कि आप फलाना दिन गायब हुए हैं, ये हुआ। देखिए, बैक साइड में जो स्टोरी उनकी चल रही है वो तुमको नहीं पता है ना कि किस वजह से लेके गई रियासत, या क्यों उनको कोई उठा के ले गया, या वो किन किस्म की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व थे। वो उनको कुछ चीज से सरोकार नहीं है, उनको बिल्कुल गरज ही नहीं है। उनको यह है कि ये बच्चे जो हैं वो रिप्रेजेंट करें बलूचिस्तान को और अपनी मजलूमियत का जो है वो रोना रोकते हुए ये बोलें कि भाई हमारे साथ ये जुल्म हुआ। जबकि अगर मैं ये कहती हूँ कि अगर इन बच्चियों में से जो बच्चियां हैं इनके ये कार्ड शिफ्ट हो जाए एक दूसरे को, तो मुझे नहीं लगता कि किसी दूसरे बंदे के कार्ड को भी पढ़ के ये बताएं कि ये जो थी ये बंदा कौन था जो गायब हुआ, या क्यों गायब हुआ, या किस इलाके से किस डेट को गया हुआ। बिल्कुल मैम, अगर बच्चियों की बात कर रहे हैं तो वैसे देखा जाए इनकी एज इतनी है भी नहीं। अगर इनकी फ्यूचर अभी ये लोग कंप्रोमाइज करें, इसके पीछे जो एक हथकंडा होता है, मैं चाहता हूँ वो समझाने की आप अगर हमारे आवाम को थोड़ी कोशिश करें कि बच्चियों को ही क्यों यूज कर रहे हैं, खवातीन को ही क्यों। हालांकि हमारे कल्चर की भी बिल्कुल खराब है, बलूचिस्तान बलोची कल्चर की मैं बात करूँ ना,
خواتین کبھی ایسے معاملات میں باہر نکلے ہیں پہلے؟ یہ ابھی کوئی روایت چالو ہو گئی، ہم بھی دیکھ رہے ہیں، میں بھی بالکل مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا آپ کیا سمجھ رہی ہے سارے سینیریو کو دیکھ کے؟ دیکھیے بہت کلیئر الفاظ میں ایک بات کہوں گی کہ فتنہ ہندوستان، اسرائیل کی فنڈنگ سامنے نظر آ رہی ہے، ٹھیک ہے، وہ انجیکٹ کر رہا ہے ہمارے ان بیبیز، ان بچوں پہ، ان بچیوں پہ، اس یوتھ پہ جس نے آگے آ کے پاکستان کو لیڈ کرنا. مرد ختم ہو گئے کیا؟ مرد اصل میں یہ ہے کہ ہم نے ایک اسٹیٹسٹکس نکالی تھی جس میں ہم نے کہا تھا کہ 66% یوتھ ہے پورے پاکستان میں، جس میں اس کا 50% مطلب 32% جو ہے وہ وومن ہے. ٹھیک ہے، آپ دیکھیں کہ 40 سال سے 25 سال کی ایج کی ہمارے پاس فیمیل ہے. ٹھیک ہے، اب وہ فیمیل یہ ہے، اس سے جو چھوٹی ہیں وہ تقریباً 10% ہے. 10% میں یہی بچیاں بھی تو شامل ہیں نا. آپ ان کو لے کر آ رہے ہیں، اب یہی بچی کسی اسکول میں جائے گی تو یہ اپنا نیریٹو کیا لے کے جائے گی، اس کے ذہنی انتشار کیا ہوگا، یہ کون سے الفاظ یوز کرے گی، استاد کی کیا قدر کرے گی، ماں باپ کی کیا قدر کرے گی، اور وہ اپنے معاشرے میں پلنے والے جتنے بھی. اب وہ آرم فورسز کا کوئی بندہ دیکھتے ہیں، میں نے دیکھا تھا 3 سے 4 سال کا بچہ ہے، وہ چھوٹے چھوٹے پتھر اٹھا کے نا لا انفورسمنٹ کی گاڑی کو مار رہا ہے. اٹ مینس کہ ہماری جو ٹیبل ٹاک والی بات تھی یا ہمارے بیہائنڈ دی سین جو باتیں ہونی تھی وہ ہم جا کے اپنے گھر پہ اپنے بچوں کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں، اور بچے اس کو اس طرح سے نیگیٹو لے رہے ہیں. ایک بچے کی کیا ہوگی یار، اس کی مینٹالٹی کیا ہے، کدھر یوز کر رہے ہو اپنی اس قیمتی اثاثے کو. بالکل یہ ہمارا وہ ایسٹ ہے کہ ہم اس کو سنبھال کے رکھیں تو یہ ہمارا فیوچر نکال دیں گی. اتنی نکھار والی بچیاں، اتنی خوبصورت بچیاں وہاں پہ بیٹھی ہوئی فیوچر سپوائل کر رہی ہیں. صحیح بات. ابھی اس ٹائم میں بلوچستان میں اسکولنگ کا آپ کو پتا ہے کہ اسکول کا سیزن ان ہے، اب ہوا ہے، بچے اسکول جا رہے ہیں، اسکول کی تو کسی کی چھٹی نہیں ہے، بچے اب اسکول میں ہی ہوں گے. آپ بتائیں کہ یہ بچیاں جب جائیں گی تو ان کے دماغوں سے یہ چیزیں نکلیں گی کہ جو نعرے بازی کر رہی ہیں، کوئی پولیٹیکل لیڈر آ کے ان سے بات کرتا ہے، کوئی انفلوئنسر جا کے ان سے سوال پوچھتا ہے. اب ان کو یہ انڑ بازی والے جو بھی بولے، لیکن ہم جا کے ان سے ریئل فیکٹ پہ سوال پوچھتے ہیں تو ان کا چلانا جو ہے وہ ان بچوں کے ذہنوں پہ بہت بری طریقے سے اثر کر رہا ہے. اور یہ صاف ظاہر کرتا ہے کہ بلوچستان میں جتنی بھی یوتھ ہے، جتنے بھی بچے ہیں، جتنی بھی لڑکیاں ہیں، ان کو ترقی کی راہ سے پیچھے کی طرف بہت پیچھے لے گئے، بہت پیچھے لے گئے. اور یہ آگے جا کے بھی ان کا فیوچر مجھے نہیں لگ رہا کہ کوئی اتنا خوبصورت ہو سکتا ہے. اس سلسلے میں پھر ریاست کو کیا کرنا چاہیے؟ کیونکہ آگے بھی اپنی ہی چھوٹی بچیاں ہیں، ان کے ساتھ بھی ریاست کس طریقے سے بہیو کرے. اور خواتین ہیں، میرے خیال سے اس لیے تو یوز نہیں کر رہے عورت کارڈ کی. اگر میں بات کروں کہ بھائی اگر ریاست خواتین کے ساتھ تو وہ برتاؤ نہیں کر سکتی جو ایک مرد کے ساتھ کر سکتا ہو شاید. دھرنے میں میں نے جو دیکھا نا کہ اگر 15 خواتین بیٹھی ہیں تو 3 مرد بھی نقاب میں اور وہ اپنے دوپٹے اوڑے ہوئے. یہ پہلی دفعہ میں بلوچستان کی ہسٹری میں دیکھ رہی ہوں کہ بلوچ کی بیٹی بیوی بغیر نقاب کے اور اس کا مرد نقاب میں آ گیا ہے. بالکل بے نقاب ہو گیا ہے مرد. نقاب میں جو عورت جس کی تعظیم سمجھی جاتی تھی کہ وہ اتنی تعظیم والی عورت تھی، چادر 4 دیواری اس کے لیے محفوظ ترین پناہگاہ تھی، آج وہ عورت روڈ پہ آ گئی ہے. تو اس کا مطلب تو سازشیں سامنے نظر آ رہی ہیں. ان سازشوں کو سمجھے یہ لوگ. جہاں تک ریاست کا یا اسٹیٹ کا تعلق ہے، ریاست اسٹیٹ ان سے نرمی کا برتاؤ اسی لیے کر رہی ہے کہ ہم ثقافت کو بھی دیکھ رہے ہیں، ہم ان کے بلوچ ہونے کا بھی خیال رکھ رہے ہیں، ہم ان کے عورت ہونے کا بھی خیال رکھ رہے ہیں. جہاں تک ہم ان کا سارا خیال رکھ رہے ہیں، جس دن ہماری گورنمنٹ نے یہ ایک اسٹیک لے لیا کہ ہم نے اس کو ہارڈ اسٹیٹ بنانا ہے، پھر اس کے لیے عورت مرد برابر ہے. بالکل. پھر وہ کسی کو نہیں دیکھے گا، کسی کی مظلومیت نہیں دیکھے گا، پلے کارڈ کو نہیں دیکھے گا، بچیوں کو نہیں دیکھے گا. کیونکہ ابھی تک ان کو وہ رعایت جو دی جا رہی ہے وہ ایز یو سیڈ کے وہ ایک عورت ہونے کی وجہ صنف آہن ہے، نازک ہے، عورت ذات ہے، عورت کو اللہ نے پسلی سے بنایا ہے، اس کو سیدھا کرو گے تو ٹوٹ جائے گی. تو وہ والی ساری ایلیمنٹس اس میں آ رہی ہے. عورت کو جب بھی دیکھتے ہیں، ہم دیکھیں کسی بھی جگہ پہ جاتے ہیں تو دروازہ کھول دیتے ہیں لیڈیز فرسٹ. ٹھیک ہے. تو اب وہ لیڈیز والا وہ جو میں کہتی ہوں ایک جینڈر ہم نے وہ کر دیا ہے، تو یہ جینڈر بیس وائلنس بھی ہو رہا ہے. اس دھرنے کے مطابق سے میں بولوں کہ بہت بڑا وائلنس ہے اگینسٹ وومن. بالکل. اگر میں آزاد صحافت کی بات کروں، حالانکہ ہونا تو ان کا رویہ ہی دیکھ لو، ہونا تو
یہ چاہیے تھا کہ بھائی چلو آپ کے اگر ویلڈ ریزرویشنز ہیں تو اگر کوئی سافر کوئی بھی انسان آ رہا ہے جس کے ہاتھ میں اگر سوشل میڈیا کا دور ہے وہ آپ کی آواز آگے پہنچانا چاہ رہے ہیں یا کچھ بھی کرنا چاہ رہے ہیں, آگے سے آپ پھر بھڑک جاتی ہیں. حالانکہ آپ کو ایز اے اپرچونٹی اس کو دیکھنا چاہیے, چلو پہلے 3 بندے سن رہے ہیں تو ابھی کوئی 1000 بندے سن لیں گے سوشل میڈیا پر, لیکن آپ آگے سے بھڑک جاتی ہیں, آپ پھر آگے سے کہتے ہیں کہ یہ ایجنسی کا بندہ ہے, ویڈیو ڈیلیٹ کراؤ. ان ساری چیزوں کو آپ کس نظر سے یہ وہ محرکات ہیں نا جو کہ ان کا ڈر سامنے لے کر آ رہے ہیں, یہ اپنا ڈر جو ہے وہ بتا رہے ہوتے ہیں. دیکھیں یہ پلانٹڈ لوگ ہیں, ٹھیک ہے, یہ فنڈڈ لوگ ہیں, یہ بیٹھے ہوئے ہیں, یہ کسی نہ کسی پلان کے تھرو یہاں بیٹھے ہیں. وہ پلان ایگزیکیوٹ ہوگا تو یہ یہاں سے نکلیں گے. ان کی پلان میں اگر کوئی آزادی صحافت کا جھنڈا لے کے جائے گا نا تو یہ جھنڈا اکھاڑ کے پھینک دیں گے, چاہے وہ میں ہوں, چاہے وہ افضل نام کا لڑکا تھا, ٹھیک ہے, وہ تھا, 1-2 اور بچے اور بھی گئے ہیں. اور دیکھیے گا کہ ان فیوچر بہت سارے ایسے یونیورسٹی, اسکول, کالجز اور اپنے ہی بلوچ کے ایسے بچے ان کے پاس جائیں گے جو ان سے پوچھیں گے, دس از ریالٹی, دس از ناٹ میتھ, ریالٹی از دیٹ کہ آپ جن بندوں کو لے کر آئے ہیں کیا واقعی میں وہ لوگ لاپتہ ہیں؟ اگر وہ لاپتہ ہیں تو کیا ان کے لاپتہ لواحقین ہی یہاں بیٹھے ہیں؟ اگر لواحقین بیٹھے ہیں تو وہ پھر اسٹیٹ سے ڈائریکٹ رابطہ کریں, دھرنا نہیں دینا ہے ان کو. FIR کی شیپ میں ہو سکتا تھا, صحیح بات, ٹھیک ہے, FIR نہیں کرائی ہے تو آپ کے مسنگ پرسنس کا پورا ایک وہ بنا ہوا ہے, ہمارا ڈیسک بنا ہوا ہے جس کو نصر اللہ صاحب دیکھ رہے ہیں, وائس آف مسنگ پرسن کا, اس میں آپ کی کیلکولیٹڈ ڈیٹا موجود ہے کہ اتنے بندے غائب ہوئے ہیں, یہ نام ہے, یہ باپ کا نام ہے, یہ ایج ہے, یہ غائب ہو چکا, لاپتہ افراد کے. آپ نصر اللہ صاحب کو چھوڑ گئے ہیں, آپ اسٹیٹ کو چھوڑ گئے ہیں, آپ تھانہ پولیس چھوڑ گئے ہیں, آ کے منمانی کر کے روڈ پہ بیٹھ رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا بندہ غائب ہے. تو ہم لوگوں کو کوئی پروف تو دیں بالکل کہ واقعی بندہ غائب ہے, یا واقعی جو ہے وہ کسی دہشت گرد تنظیم میں نہیں گیا, یا واقعی میں یہ جو بیٹھائی گئی فیمیل ہے کیا یہ ان کے ہی رشتے دار ہیں. اور پھر ان کا دیکھیں وہ جو آزادی صحافت پہ آپ نے بات کی نا کہ بے شک صحافی نہ ہو, بینگ اے ہیومن, ہمارے اندر انسانیت ہے, اور ہمارے نبی کا فرمان ہے جس نے ایک انسان کی جان بچائی اسے پوری انسانیت کی جان بچا دی, اور جس نے ایک انسان کو مارا اسے پوری انسانیت کو مار دیا. انسانیت کے ناطے اگر میں گئی تھی تو آپ والی بات کی اپرچونٹی تھی, کیش کرتے, میں اپنے چینل کی توسط ان کو بول دیتی, نہیں ہوتا تو کسی اور توسط سے ہی صحیح میں ان کو بتا دیتے کہ یار یہ مظلوم ہے, یہ بندے واقعی ان کے غائب ہوئے ہیں. اب ان سے پوچھو ان کی ایج کیا ہے, وہ ایج بھی نہیں بتا پاتے. بالکل ایسے ہی ہے, ٹھیک ہے, ان سے پوچھو کہ کہاں سے غائب ہوئے ہیں تو کبھی کسی جگہ کا بتائیں گے, کبھی کسی جگہ کا بتائیں گے, کبھی بتائیں گے ایک ساتھ اٹھا لیے گئے, کبھی یہ بتائیں گے ان کا پروفیشن یہ تھا, کبھی تو دیکھیں مکس کر رہے ہیں سب کچھ. اور یہ مکس کرنے والی چیز جو ہے یہ الارمنگ ہوتی ہے, ایک انکشاف نہیں ہے, یہ بالکل ریالٹی ہے کہ آپ ان چیزوں کو دیکھیں, ان کو دیکھیں کہ اس میں کتنا پروف کر رہی ہے یہ چیزیں, اور پروف کرنے کے بعد آپ اس کی ریالٹی پہ آئے کہ کیا یہ واقعی سچے لوگ بیٹھے ہیں بالکل یا صرف پلانٹڈ لوگ بیٹھے ہیں. اور پھر یہ دھرنا جب ناکام ہو جائے گا تو پھر ہم اسی بات کو رو رہے ہوں گے کہ بھائی ہم نے کیوں نہیں بتایا. ہم تو چیخ کے بول رہے ہیں کہ یہ چیز غلط ہے جو ہو رہی ہے. بالکل میم, تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. جنازی آپ سبا خان صاحبہ کو سن رہی تھی, بتایا کہ کس طریقے سے جو لوگ آ کے بیٹھے ہوئے اسلام آباد میں وہ اپنا ہی کسی پروپیگنڈے کے تحت آئے ہوئے ہیں, اور کس کے لیے کام کرے واضح ان کی حرکتوں سے, جس طریقے سے وہ کوئی بھی ان کے پاس ہے ان کا بھڑک جانا, یا پھر کچھ مرد حضرات جو نقاب پہن کر ان کے ساتھ بیٹھے, یہ ٹوٹلی ہمارے کلچر کی عکاسی نہیں ہے. بلوچ کلچر یہ نہیں ہے, خواتین کی بڑی عزت ہوتی ہے اور اس عزت کو یہ لوگ پامال کر رہے ہیں. امید کرتے ہیں کہ حالات بہتر ہوں گے اور دیکھنے والوں کو سمجھ آئے گی. اس امید کے ساتھ میں آپ کی اجازت چاہوں گا. بہت بہت شکریہ.